علیکم جی، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ کے لیے خاص قسم کا پیغام لے کر آیا ہوں جو بڑا ہی قابل غور ہے اور ہماری نسلوں کے بقا کے لیے اور خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے حوالے سے ہمارے لیے بڑا غور طلب ہے۔ وہ بات یہ تھی کہ ایک یہود و نصارہ کی ایک مزید سازش جو انہوں نے پاکستان کے لیے کی ہے اور پاکستان کی نوجوان نسل کے لیے کی ہے، وہ ہے پاکستان پر ہم جنس پرستی کا تسلط قائم کرنا۔ ایک قانون پاس کیا گیا ہے جس کے مطابق پیدائشی مرد اپنی خواہش کی بنیاد پر عورت میں تبدیل ہو سکتا ہے اور نادرہ اس کو عورت کے طور پر رجسٹر کرنے کا مجاز ہوگا۔ اس کے بعد اسی مرد کو اجازت ہے کہ عورتوں کے لیے مختص کردہ جگہوں پہ جائے، کسی جرم کی صورت میں عورتوں کی جیل میں جائے، ان کے ساتھ قید کیا جائے، مردوں سے شادی کر سکے اور عورتوں کے ہی دیگر قوانین اس پر لاگو ہوں گے۔ اسی طرح کو پیدائشی عورت اس قانون کے تحت مرد رجسٹر ہو سکتی ہے۔ اس طرح ہم جنس پرستی کو باقاعدہ قانونی تحفظ فراہم کر دیا گیا ہے، مگر اس ایکٹ کو ان افراد تک ہی محدود نہیں رکھا گیا جو برتھ ڈیفیکٹ رکھتے ہوں، بلکہ اس کے تحت کسی بھی شہری کو محض اپنی خواہش کی بنیاد پر جینڈر چینج کرنے کی اجازت ہے۔ ایکٹ کے الفاظ بھی بڑے اہم ہیں۔ ٹرانسجینڈر کا لفظ انگریزی میں صرف انہی لوگوں کے لیے مخصوص ہے جو کسی طبی بنیاد پر نہیں بلکہ صرف خواہش کی بنیاد پر جینڈر چینج کرتے ہیں۔ پاکستان میں ہم جنس پرستی کو تحفظ دینے کا قانون لایا گیا جسے ٹرانسجینڈر پرسنز ایکٹ 2018 کے نام پر پروٹیکشن آف رائٹس کا ٹائٹل دے کر ہمارے ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس ایکٹ سے خواجہ سرا افراد کے حقوق کی آڑ میں جو پاس ہوا، اس میں کسی بھی حد تک شک کی گنجائش نہیں رہی کہ اس کا اصل مقصد ملک میں ہم جنس پرستی کو فروغ دینا تھا۔ اس کو تقریباً تمام ہی سیاسی ہماری جماعتوں نے سپورٹ کیا اور اس کو پاس کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک نہیں، کیونکہ انہیں ملک میں اسلامی نظام کی بجائے قرآن و حدیث کے مطابق جو ہمیں احکامات بتائے گئے اس کی بجائے انہیں اپنے ڈالر ذرا زیادہ عزیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر حاسد کے حسد سے، شیطان کے شر سے، ظالم کے ظلم سے ارض پاکستان کو اور اس کے باسیوں کو اپنی پناہ میں رکھے۔ قطع نظر مذہب و ملت کے انسانیت فطرت اسلامی میں اخلاق و اقدار کی حامی اور پاسبان ہوا کرتی ہے۔ بے حیائی، فحش اور منکرات کو نہ قبول کرتی ہے اور نہ ہی انسانیت اس کو پسند کرتی ہے، بلکہ ان سے باز رہنے اور ترک کرنے کی انہیں تلقین کرتی ہے۔ دین اسلام نہایت عالی و پاکیزہ مذہب ہے جو مکارم اخلاق اعلیٰ صفات اور عمدہ کردار کی تعلیم دیتا ہے اور فرد و اشخاص کی جسمانی، روحانی، قلبی اور فکری طہارت و صفائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بعض سابقہ امتوں کو ان کے کفر و شرک و فسق و فجور کے سبب ہلاک اور برباد کر دینے کا تذکرہ متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا تاکہ لوگ اس سے درس عبرت حاصل کریں اور ان قوموں کے کفر اور ناشکری پر جو انہوں نے کیا ہے اس سے بچ سکیں۔ اسلامی معاشرے کو ایسی گندی، خبیث، گناہونی عادات سے بچانے کے لیے اللہ نے اس جرم کے مرتکب ہونے والوں کے لیے سزا بھی تجویز فرمائی ہے۔ قرآن مجید سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے، اس کا ترجمہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، اور تم میں سے جو بھی کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے تو ان دونوں کو عذاب پہنچاؤ، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں سزا دینے سے گریز کرو، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے اور مہربان۔ تفسیر رازی میں امام رازی نے تفسیر الکبیر میں ہم جنس پرستی سے متعلق اسے بڑا اہم قرار دیا ہے اور ان کی رائے میں اس آیت میں لواطت کی سزا بیان کی گئی ہے۔ امام ترمذی نے اپنی تصنیف سنن ترمذی میں اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل کرنے کے بعد اس پر ائمہ کرام اور علماء کی آراء بیان کی ہیں، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم کو قوم لوط جیسا عمل کرتے پاؤ
تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اس باب میں حضرت جابر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے کہ ہم اسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے صرف اسی طریق سے پہچانتے ہیں کہ محمد بن اسحاق نے اس حدیث کو عمر بن ابی عمر سے روایت کیا اور فرمایا قوم لوط کا سا عمل کرنے والا ملعون ہے، قتل کا ذکر نہیں ہے۔ بہرحال امام ابو حنیفہ نے بھی اس کے بارے میں جو رائے دی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی طرح عدالت اس کی سزا تجویز کرے اور عدالت کے اور حاکم وقت کی جو تجویز کردہ سزا ہے ان کے مطابق ان لوگوں کو سزا دی جائے جو ہم جنس پرستی کو مزید طوالت بخشنے والے ہیں اور اس پر عمل کروانے والے ہیں۔ تو اتنے بڑے گناہ اور اس طرح کا پروپیگنڈا اگر پاکستان میں جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی ہے تو میرے بھائیو یہ ہمارے لیے اور خاص طور پہ ہم کس منہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوں گے، ہم کس منہ سے اپنے رب کریم کو جواب دیں گے کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور تو نے ہمیں جو جگہ عطا فرمائی، جس کا ملک ہم نے پاکستان جس ملک کا نام پاکستان ہے اور جس کا مطلب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا لوگ نعرہ لگا کر ہمارے سامنے مسلمان ہونے کی گواہی دیتے ہیں، لیکن ان کے عمل اور ان کے جو قول و فعل ہے اس میں واضح طور پر ہمارے سامنے تکرار ہے کہ ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے دنیاوی احکام کو راضی کرنے کے لیے اپنے عظیم اور کریم اور مالک کو وہ ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔